اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے اور آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حق و صداقت کی گواہی دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ کی ذات والا صفات پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی کے ساتھ احد پہاڑ پر تشریف فرما تھے۔ پہاڑ جوش مسرت سے وجد میں آ گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدم مبارک سے اس پر ہلکی سی ضرب لگائی اور فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہیدوں کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ سو وہ پہاڑ ٹھہر گیا۔ متفقن علیہ ہے یہ حدیث مبارک۔ ناظرین محترم، ہمارا آج کا موضوع امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نیا اسلامی ہجری قمری سال شروع ہو چکا ہے، 1447۔ اس کی اپنی اہمیت اور حیثیت ہے تاریخ اسلام میں ہر نئے سال کی۔ ہجری سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے اور محرم کا چاند جب طلوع ہوتا ہے تو وہ ساری یادیں آ جاتی ہیں اہل دل کو اور اہل نظر کو، وہ تکالیف اور وہ صدمات جو اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پاک نے اٹھائے اور آپ کے صحابہ کرام نے اٹھائے۔ یکم محرم حضرت عمر فاروق اعظم کا یوم شہادت بھی ہے۔ بر صغیر کے ایک عظیم فارسی شاعر مرزا بیدل دہلوی نے ایک بہت اچھا شعر کہا ہے، ناظرین ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے جب بھی آغاز محرم ہو، جب بھی آغاز سال نو ہو۔ سنیے، جہان خونریز بنیاد است ہوشدار۔ یہ جو دنیا ہے نا، اس کی بنیاد خون پر رکھی گئی ہے، خون ریزی پر رکھی گئی ہے، قتل و غارت گری پر رکھی گئی ہے، خون ناحق پر رکھی گئی ہے۔ یہ تو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ سرے سال از محرم آفریدند، اور اس بات کے لیے دلیل یہ ہے کہ ہمارے سال کا آغاز ہی تو محرم سے ہوتا ہے، جو ناحق خون ریزی کا سب سے بڑا استعارہ ہے ہماری تاریخ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، محبوب خدا ہیں، مراد کونین ہیں۔ انہوں نے دعائیں مانگ مانگ کے جس ہستی کو دامن اسلام میں لیا، سایہ اسلام میں لیا، وہ حضرت عمر فاروق ہیں۔ تو اگر ہم کہیں کہ فاروق اعظم رسول اللہ کی دعاؤں کا صدقہ ہیں اور مراد رسول ہیں تو یہ بالکل بجا ہوگا۔ ناظرین مکرم، ہم ان کے فضائل، ان کی خدمات، اس کے لیے ہم 1 مہینہ بھی گفتگو کرتے رہیں تو سچ پوچھئے وہ ناکافی ہے۔ اسلام کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں ان کی جو نمایاں خصوصیات ہیں اور خدمات ہیں اور جو رجحان ساز فیصلے ہیں، وہ ہمارے سر کا تاج ہیں۔ ان کے بہت سارے مشورے، تجاویز اور آراء ایسی تھیں جس کو تائید الہی حاصل ہوئی، اور ان کا مشورہ وحی الہی کا حصہ بنا اور ہمارے لیے حجت قاطع ہے۔ ان کی بہت ساری تجاویز ایسی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمائیں اور آپ کے عمل میں آئیں، آپ کے قول مبارک میں آئیں، تو ہمارے لیے وہ بھی نص ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم کے علاوہ اتنے بڑے اعزازات بہت کم لوگوں کو نصیب ہوئے ہیں۔ پوری دنیا کی تاریخ، ناظرین محترم، کوئی ایسی مثال نہیں دے سکتی کہ ایک ایسا حکمران جس کے زیر نگیں اتنی وسیع و عریض سلطنت ہو، وہ اتنا سادہ ہو، اتنا کم اخراجات کرنے والا ہو، اتنا بڑا منتظم ہو، اتنی اولیات ہوں اس کی زندگی کے مختلف شعبوں میں، اتنا مساوات کا حامی ہو، ہر وقت خود کو احتساب کے لیے
اتنی محبت اور خلوص سے پیش کرنے والا ہو جتنے سیدنا عمر فاروق تھے، کوئی اور ایسی مثال نہیں ملتی، کوئی اور ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی بڑے حکمران نے، اب تو چھوٹے چھوٹے حکمران بھی اس سے مستثنیٰ ہیں جن کے کوئی اثاثے نہ ہوں، سیدنا عمر فاروق نے سب سے زیادہ خطہ ارضی پر اسلامی جھنڈے لہرائے اور ان کا کوئی اثاثہ نہیں تھا۔ آپ کی جب شہادت ہوئی تو آپ کا آخری جو جملہ ہے وہ بھی بہت قابل غور ہے۔ آپ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا، میرا ماتھا بارگاہ الہی میں سجدے میں ٹکا دو۔ یہ سجدے میں ماتھا رکھنا حضرت عمر فاروق کی سنت بھی ہے اور سنت کربلا بھی ہے، اور یہ بہت ہی معنی خیز پیغام ہے۔ ہم گفتگو کریں گے اور آپ کی جامع شخصیت کو توفیق خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو ہم سے بن پڑا آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب، جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب اور پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ پروفیسر سعید صاحب، حضرت عمر کا خاندانی پس منظر کیا ہے؟ حسب نسب، والدین، رشتہ داریاں کیسی اہم ہیں، پھر آپ کی ولادت اور ابتدائی احوال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب۔ آج ہم یکم محرم الحرام کو جس عظیم ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں، جنہوں نے اپنے دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی امت کو پیغام دیا کہ یہ جو ہجری سال میں نے منعقد کیا ہے، قائم کیا ہے، اس کا جب تم مطالعہ کرو گے تو اس کا آغاز بھی قربانی سے ہوگا، انجام بھی قربانی۔ کیا بات! جسے جینے کی تمنا ہو اسے سب سے پہلے اپنے اندر مرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا، پھر زندگی ملتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام مبارک زبان پر آتے ہی یہ جملے آتے ہیں کہ امام المکرمین، غیظ المنافقین، عادل الاصحاب، سبحان اللہ، مزین المنبر والمحراب، سیدنا امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امت مسلمہ کا وہ روشن ستارہ جو یہ فرما گیا کہ اے قیامت تک آنے والے اہل ایمان، اس حقیقت کو ایک لمحے کے لیے آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دینا کہ ہماری عزت ساری کی ساری اسلام کی بدولت۔ سبحان اللہ۔ ہم معزز اگر ہیں تو اسلام کی بدولت ہیں۔ جب تک امت نے اس نقطے کو ذہن میں رکھا، اللہ نے اسے عزتوں سے نوازا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جن کا ذکر پاک قرآن ہمیں یوں سناتا ہے کہ مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں اللہ نے پہلی کتابوں میں بیان کی، اور پروفیسر صاحب حیرت ہوتی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے جب کوئی یہودی عالم ملتا تو آپ اس سے پوچھتے کہ کہیں تمہاری کتابوں میں ہمارا ذکر ہے؟ وہ کہتا کہ نام تو نہیں ہے، خوبیاں ہیں۔ کہا کیا خوبیاں ہیں؟ جب وہ کہتا کہ وہ دین پر سختی سے کاربند ہوں گے، خدمت کا عظیم جذبہ ہوگا، ان کی زبانوں سے سن کر فرمایا کرتے الحمدللہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو عدی کے ایک فرد ہیں۔ یہ قریش کا قبیلہ؟ قریش کا قبیلہ ہے۔ آپ کے والد کا نام خطاب ہے، دادا نفیل ہیں، اور اس طرح سے چلتے ہوئے 7 واسطوں سے یہ کعب بن عدی تک چلے جاتے ہیں، اور مرہ ان کے چچا ان کے بڑے ہیں، ان کے حوالے سے 13ویں پشت پر یہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قبیلہ بنو عدی عرب کا وہ معزز قبیلہ کہ جس کو جزیرہ عرب نے سفارت کاری کے معاملات سونپ رکھے تھے۔ بہت خوب۔ مقدمات کا فیصلہ ثالثی ان کی ہوتی تھی، پنچایت والا۔ اس لحاظ سے پورے جزیرہ عرب میں یہ قبیلہ نون تھا، جانا پہچانا تھا، عزتوں والا تھا۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی والدہ کا نام حنتمہ بھی بتایا گیا، بعد میں خنتمہ بھی لکھا، نقطہ بھی ڈال دیا۔ آپ عام الفیل کے 13 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اچھا۔
آپ کے خاندان کا چونکہ ایک مقام تھا، جی، آپ کو وہ تمام خوبیاں آپ کے خاندان نے، آپ کے والدین نے، جو اس قبیلے کا ایک اعزاز تھے کہ فنون سپاہ گری میں آپ مثال، آپ سوق عکاظ میں پہلوانی بھی کیا کرتے تھے، کمال ہے، اللہ تعالیٰ نے کام لینا تھا، بے شک، اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو چنا ہے ان کے لیے جو پھر یہ کہ عرب کے چند لوگ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان میں سے ایک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی تو نہیں خدا سے مانگے، یعنی پورے مکہ مکرمہ میں ایک جانی پہچانی شخصیت اور خلوص سے معمور، قد آور، اگر شرک کی طرف ہیں تو پوری قوت کے ساتھ، اس لیے ان کے اس جذبے کو دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ اعز الاسلام، اسلام کو ان دو میں سے ایک کے ساتھ عزت عطا فرما۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ کے خاندان کے کئی لوگ اسلام سے وابستہ ہو گئے تھے، جن میں آپ کے بڑے بھائی زید بن خطاب ہیں، آپ کے بہنوئی ہیں، آپ کی بہن فاطمہ ہیں، اور بلکہ یہ بہنوئی اور بہن فاطمہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کے لیے سبب بنے، جی، اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کو لانے کا اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک راستہ دکھایا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نڈر تھے، دراز قد تھے، اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا جری تھے، جرت و حمیت کے پیکر تھے، کسی معاملے میں وہ پس و پیش سے کام نہیں لیتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اللہ نے دعا قبول کی، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس شان سے اسلام میں داخل ہوئے کہ قیامت تک آنے والا کوئی حکمران آپ کے دیے ہوئے نظام سلطنت سے انحراف نہیں کر سکے گا۔ یہ قیامت تک امت پر بلکہ پوری اولاد آدم پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا احسان ہے کہ انہوں نے حکمرانی کے اصول طے کرنے کے لیے جن شعبہ جاتی معاملے میں کام کیا، بے مثال انتظامی، اور اس کی حالت اور کیفیت یہ ہے کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو ایک بہت بڑے ہندو لیڈر سے پوچھا گیا کہ اگر بہترین حکمران بننا ہو تو کس کا مطالعہ کیا جائے، تو اس کی زبان سے بھی بے ساختہ نکلا کہ جو حاکم بننا چاہتا ہے وہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرے۔ اور غیر مسلم یہ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر امت مسلمہ کو ایک عمر اور مل جاتا سبحان اللہ تو دنیا میں اسلام کے سوا کوئی نظام قائم نہ ہوتا، مسلمان سارے ہو جاتے اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ نئے سال کے آغاز میں یکم محرم الحرام پر ان کا نام نامی زبان پر لا کر اپنے اندر وہ حرارت پارے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں بھی اسلام کے لیے اسی راہ پر چل کر اسلام کی عظمت کے لیے کام کرنے کی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب برکاتی صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اظہار اسلام فرمایا تو حضرت عمر ان لوگوں میں سے ہیں جن کا رد عمل بہت شدید تھا، پھر حکمت الہی نے دعائے رسول پوری کی اور آپ نے اسلام قبول کیا، پھر جو رد عمل تھا بطور مسلمان وہ تو ایسے رجحان ساز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سن 1447 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے، الحمدللہ۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ جس طرح سن 47 ہی تھا، اگرچہ 1947 جب ملک کا قیام عمل میں آیا، تو اب 1447 ہجری ہے، تو انشاءاللہ اس ملک کا استحکام ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس نئے سال کو پوری امت مسلمہ کی نشأت ثانیہ کا سال بنائے، آمین ثم آمین۔ تو اس حوالے سے جو آغاز میں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین تاجدار صدق و وفا جری اور شجاع، وہ عظیم المرتبت ہستی کہ جن کے قبول اسلام سے پہلے میرے آقا کریم علیہ السلام ایسی سوچ میں رہا کرتے تھے کہ جو سوچ بڑھتے بڑھتے کہاں تک لے گئی کہ 6 سال ہو گئے حضور کو تبلیغ فرماتے ہوئے، اور ابھی صرف 39 مرد ہی مسلمان ہوئے، تو جانتے تھے کہ اگر یہی ریشو رہی تو میری ظاہری حیات طیبہ کتنی ہوگی
اور اس میں ریشو میں دیکھیں تو 6 سالوں میں اگر 39 لوگ مسلمان ہیں تو ایک سال میں 6 بندے بنتے ہیں، تو اگر 20 سال بھی تبلیغ کریں تو ان کی تعداد 120 تک جائے گی، تو کیا دین اسلام پھیلے گا اور کیا ہمارا پیغام آفاقی بن کر دنیا تک پہنچے گا؟ تو جن وسائل کو اختیار کرنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی کہ ان میں سے سب سے سریع الاثر وسیلہ کون سا ہو سکتا ہے اسلام کے پھیلاؤ میں اور اسلام کی ترویج و اشاعت میں، تو نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑی، اگرچہ جو آپ کے دائرہ اسلام میں تھے عظیم المرتبہ ہستیاں تھیں، لیکن جو کفر کی طرف توجہ گئی تو ان میں سے سب سے زیادہ توجہ حضرت عمر فاروق کی طرف گئی، چن کے لیا نا، چن کے لیا، سلیکٹیو تھے اور دعا کی، تو اسی لیے مراد مصطفیٰ، اور یہی بات ہے کہ جو بھی آیا حضور کی اجتماعی دعوت تھی، جو مسلمان ہوا اپنی مرضی سے ہوا، حضور کے عام دعوت پر ہوا، لیکن عمر فاروق جو ہے وہ مرید کی بجائے مراد مصطفیٰ بن کر آئے ہیں۔ اور جو آپ نے بات کہی کہ اسلام کے بعد ان کا رد عمل کیا تھا، یہ تو ایک حقیقی بات ہے کہ جس کو نفرت شدید ہوگی، جب وہ چینج ہوگا اس کا رخ، تو پھر وہ محبت اس سے بھی زیادہ شدید ہوگی۔ حدیث مبارکہ بھی تو ہے نا کہ تم میں جو لوگ جاہلیت میں اچھے تھے، بڑے تھے، وہ اسلام میں بھی، وہ اسلام میں بالکل، تو یہ اسلام میں اس سے بھی کہیں زیادہ اچھے ثابت ہوئے۔ آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے اتنے بڑے دشمن تھے، لوگوں کو مارا کرتے تھے اور یہ بھی خیال نہیں کرتے تھے کہ جس کو مار رہا ہوں وہ عورت ہے، کمزور ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑتے۔ جرم کیا ہے کہ تم حضور کے غلام بن گئے ہو، اور یہی بات تھی کہ جب منادی ہوئی کہ حضور علیہ السلام کو شہید کرنے والے کو انعام دیا جائے گا تو آپ نکلے ہیں وہاں سے، لیکن یہ بات ہے کہ آپ کے چچا کے بیٹے بھی تھے، 3 رشتے تھے، وہ آپ کے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، یہ آپ کے چچا کے بیٹے بھی تھے، آپ کے بہنوئی بھی تھے، اور آپ کے برادر نسبتی بھی تھے، ان دونوں کی بہنیں ایک دوسرے کے گھروں میں بھی تھیں، تو یہ 3 رشتے رکھنے والے، لیکن جب پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہوئے ہیں تو تینوں رشتوں کو بھی الگ رکھ دیا اور ان پر بھی سختی شروع کر دی۔ اپنی ہمشیرہ کو بھی اسی طرح، جو آپ کی ایسی ہمشیرہ جو آپ کے ہر بات کو حکم کا درجہ سمجھتے ہوئے عمل پیرا ہوا کرتی تھی، آج اس کی بھی شامت آ گئی۔ اور پھر یہ جب چلتے چلتے میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے ہیں دار ارقم میں، تو یہ منظر ایک انتہائی عجیب و غریب قسم کا ہمارے سامنے نظارہ پیش کرتا ہے۔ 3 دن پہلے وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا اِنَّ حَمْزَةً مَكْتُوبٌ بَيْنَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِ، جن کو لکھ دیا اللہ نے 7 آسمانوں میں اور زمینوں میں، کیا ہوا؟ اسد اللہ و اسد رسول ہی، وہ اللہ کے شیر ہیں، اللہ کے رسول کے شیر ہیں۔ وہ بھی 3 دن پہلے قبول اسلام کر چکے، لیکن ابھی اسلام کو مہمیز ملنا باقی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب دروازے پر پہنچے ہیں تو وہاں پر موجودین گھبرا گئے، لیکن امیر حمزہ شیر ساتھ موجود تھے، دروازہ کھولا گیا۔ تو اب یہاں پر امام بہقی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ بڑے قابل توجہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت وہاں پر یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ پہنچے ہیں، مسلح ہے، میرے حضور علیہ السلام کی استقامت اور آپ کے اندر جو جرت ہے وہ بھی ملاحظہ کریں، تلوار ان کے پاس ہے، آئے شہید کرنے کے لیے ہیں، لوگ ڈر رہے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قمیض کو پکڑا اور کھینچا، جھٹکا دیا۔ اور پھر ایک روایت میں آیا کہ آپ نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ عمر کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم مسلمان ہو جاؤ؟ یعنی جانتے تھے حضور کہ اس کے اوپر ایک کفر کی جو گرد پڑی ہوئی ہے وہ جھاڑنے کی دیر ہے، یہ سلیم الفطرت ہے، یہ اسلام میں آئے بغیر رہ نہیں سکتے۔ تو پھر وہیں پر وہ ہوا جس کا نظارہ آسمان دنیا کے ان ملائکہ نے بھی کیا اور زمین کے اندر بھی جو ملائکہ تھے انہوں نے بھی کیا، اور سب سے پہلے حضور کے ستاروں نے کیا، جو آسمان رشد و ہدایت کے ستارے، وہ آسمانوں کے ستارے ملائکہ اور یہ زمین کے ستارے اصحاب نبی 39 لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ اب 40ویں نمبر پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام، مکہ کی پہاڑیاں گونج پڑی ہیں قبول اسلام سے۔ اور پھر یہ ہوا کہ حضور عبادت کرنی ہے تو چھپ کے کیوں کریں، تو پھر عبادت کی، تو پھر مکہ مکرمہ کے اندر وسط میں بیت اللہ شریف میں جا کر وہ جو 2 صفیں بن کر گئیں، کیسا منظر خوبصورت ہوگا۔ ایک صف کی قیادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ایک صف کی قیادت حضرت سیدنا امیر حمزہ، اور درمیان میں میرے
مصطفیٰ تشریف لے کر جا رہے ہیں اور وہاں جا کر اعلانیہ نماز ادا کی. اور پھر یہ وہ موقع کہ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ بھی حاضر ہوئے, امام حاکم نے لکھا, دیگر محدثین نے لکھا, انہوں نے آ کر ان کی مبارکباد پیش کی. اور پھر یہاں پر ہوا کہ امام ابن ابی عاصم نے لکھا کہ عرض کیا گیا حضور جب یہ دنیا سے جائیں گے تو پھر ان پر اسلام بھی روئے گا. اس کے بعد جو باتیں قابل غور ہیں, آپ نے سوال کا ایک حصہ رکھا کہ اسلام سے پہلے کیا تھا اور اسلام کے بعد کیا ہوا. یہ عمر فاروق تھے جو حرم شریف سے نکلے اور ابو جہل کے دروازے پہ دستک دی اور کہا جا کر, جب اس نے پوچھا کون, کہا میں ابن خطاب. دروازہ کھولا کس لیے آئے, پر میں تجھے بتانے آیا ہوں کہ میں مسلمان ہو گیا. اب اتنے زور سے غصے میں دروازہ بند کیا, لیکن حضرت عمر فاروق اس کی کیفیت سے لطف اندوز ہو رہے تھے. پھر ایک اور سردار کے پاس گئے, ان لوگوں کو پتا چلا تو بنی سہم کے لوگوں نے آ کر آپ پر حملہ کر دیا. آپ اس وقت ابتدا سے شروع ہوئے جو اشراق کا ٹائم تھا اور سورج سر پر آ گیا, تب تک لڑتے رہے. اور آخری بات عرض کروں گا, اس کے بعد آپ کا ریئیکشن کیا تھا؟ گھر میں موجود تھے. ادھر پھر عتبہ کی قیادت میں کئی لوگ 100 کے قریب آپ پر حملہ ور, اور یہ پوائنٹ قابل غور ہے. آپ کے دروازے پہ دروازہ کھولا, خالی ہاتھ عمر فاروق اور سامنے 100 کے قریب تلواریں. اب عمر بچائے خود کو تو کیسے بچائے؟ قوت فیصلہ کیا ہے, جرأت و بہادری کیا ہے؟ سرنڈر کریں یا آپ اپنا دفاع کریں, کس طرح کریں گے؟ وہ عتبہ کو فوری طور پر آپ نے گردن سے پکڑ کے اس کو پیچھے سے سینے سے لگایا اور گردن کے گرد اپنا بازو ڈال کر اس کی آنکھوں کے اوپر دونوں انگلیاں دبا دی اور فرمانے لگے انہیں کہہ دو کہ اپنی تلواریں نیچے پھینک دیں. اب اس کی جان نکل رہی ہے. اس نے کہا تلواریں پھینک دو. یہ خالی ہاتھ عمر فاروق کا کردار ہے. تو جب پورے مسلمانوں کی جرأت اور قوت ساتھ تھی تو پھر کیسر و کسرا کیوں نہ سر نگو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بشارت صاحب, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو گہری محبت تھی, اس کا رنگ ہی بڑا مختلف ہے. اس میں ناز بھی ہے, اس میں محبت بھی ہے, اس میں اطاعت بھی ہے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو بہت آپ کو اہمیت دیتے تھے. آپ کے مشوروں کو تائید ایزدی بھی حاصل ہوئی, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. پھر غزوات میں آپ کا کردار, یہ کوئی کم اعزاز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بنے, آپ قبر کے ساتھی بنے. ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. سر, آج اس ہستی کا ذکر ہے جو نبی علیہ السلام کی چاہت ہے, آقا کریم کی تمنا ہے, آپ کی خواہش اور آرزو ہیں اور آپ کی مراد ہے. جب ہم اللہم ایّد الاسلام بعمر بن الخطاب اس دعا کو اس آیت کے ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں کہ وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی, تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رب نے خود اپنے محبوب سے فرمایا کہ آپ مجھ سے عمر مانگے, میں آپ کو عمر عطا کروں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جس کے لیے فرمایا کہ زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی النبی وبذکر عمر بن الخطاب. اپنی مجلسوں کو آراستہ کرو نبی علیہ السلام کی ذات پر درود بھیج کر اور حضرت عمر کا ذکر کر کے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو, کیونکہ عمر کا ذکر عدل کا ذکر ہے اور عدل کا ذکر اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اور شیطان کو بھگانے کا. جی فرمایا الشیطان یفر من حس عمر, شیطان حضرت عمر کی آہٹ پا کر بھاگ جاتا ہے. اور پھر فرمایا یفر من ذل عمر, حضرت عمر کے سائے سے بھی شیطان دور بھاگتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وابستگی کا عالم یہ تھا کہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کثرت سے یہ جملہ سنا نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے کہ میں آیا عمر اور ابو بکر آئے, میں داخل ہوا عمر اور ابو بکر داخل ہوئے, میں نکلا ابو بکر اور عمر نکلے. جی بالکل. حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آخرت کے اندر بھی یہ دونوں صاحب نبی علیہ السلام کی معیت میں ہوں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عرفہ کی رات اللہ کریم ہر مسلمان پر فخر عمومی طور پہ فرماتا ہے, اور خاص طور پر عرفہ کی رات اللہ تعالیٰ حضرت عمر پر فخر فرماتا ہے. نبی علیہ السلام کی ذات سے وابستگی یہ تھی کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں عمرے کے لیے جانے لگا اور میں نے نبی علیہ السلام سے اجازت طلب کی, تو آپ نے فرمایا کہ عمر میرے بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا و ما فیہا کے ملنے پر مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنے نبی علیہ السلام کے اس جملے پر ہوئی کہ آپ نے اپنا مجھے بھائی کہا. اور پھر حضرت عمر کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر امت کے اندر ایک محدث ہوتا ہے, میری امت میں اگر کوئی محدث دیکھنا ہو تو وہ حضرت عمر بن خطاب ہے. اور یہاں محدث سے مراد وہ ہے جس کی زبان سے فرشتے بولتے ہیں, اور فرمائے ان اللہ
تعالی جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے عمر کی زبان پر حق جاری کر دیا ہے. یعنی قرآن مجید کی کم و بیش 22 آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر کی رائے کی مطابقت اور موافقت میں اترتی ہیں. سر بطور خاص یہ بات عرض کروں گا کہ یہاں موافقت 3 طرح کی ہے. ایک یہ ہے کہ آپ رائے دیتے ہیں، اس رائے کی تائید میں قرآن کی آیت اترتی ہے. ایک یہ ہے کہ جملہ آپ کی زبان سے نکلتا ہے، وہی جملہ قرآن کی آیت بن کر آتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ نے کوئی عمل کیا، اس عمل کی تائید میں قرآن کی آیت اترتی ہے. مثلا آپ نے کہا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بننا چاہیے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، قرآن کی آیت اتر گئی. آپ نے کہا کہ دوسرے کے گھر میں اجازت لے کر جانا چاہیے، قرآن کی آیت آئی کہ ایمان والے اپنے گھر والوں کے علاوہ اجازت لے کر جاؤ. شراب کی حرمت کی بات آپ نے کی، قرآن کی آیت آ گئی، شراب حرام ہو گئی. اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ جو قرآن کی آیت آیا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِين، جب قرآن کی آیت اتری تو اس پر حضرت عمر کی زبان سے جملہ نکلا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہی جملہ قرآن کی آیت بن کر آیا. سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا جب معاملہ آتا ہے تو حضرت عمر ان کی پاک دامنی عفت اور عصمت کی گواہی یوں دیتے ہیں کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم. یہی لفظ قرآن کی آیت بن کر آتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کے اندر نبی علیہ السلام کے فیصلے کو ایک منافق چیلنج کرتا ہے، اور جب آپ کو بات کھل کر سامنے آتی ہے آپ اس کی گردن اڑاتے ہیں. شور مچتا ہے کہ عمر نے ایک مومن کو قتل کیا. قرآن کی آیت اترتی ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. فرمایا وہ مومن نہیں تھا، وہ منافق تھا جسے حضرت عمر نے قتل کیا. بدر جو تاریخ اسلام کا پہلا مارکہ ہے، وہاں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کی عملی تفسیر بن کر اپنے سگے ماموں ہشام کو آپ واسر جہنم کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ اعزاز کے نبی علیہ السلام کے نکاح میں آپ کی شہزادی حضرت حفصہ جن کے لیے رب جبریل امین کو بھیج کر اپنے محبوب سے فرماتا ہے حبیب آپ ان سے جدا نہ ہونا، یہ بڑی صائمہ ہیں، یہ بڑی متقیہ ہیں، یہ بڑی زاہدہ ہیں. وہ بیٹی ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم کی. اور پھر حضرت صدیق اکبر کے دور میں ہم دیکھتے ہیں آج قرآن جس طرح ہمارے پاس موجود ہے یہ صدقہ حضرت عمر اور حضرت صدیق اکبر کا. آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا یمامہ میں وفاس شہید ہو گئے ہیں، قرآن کو جمع کیا جائے. حضرت عمر کے مشورے سے قرآن جمع ہوا، اور جس وقت حضرت صدیق اکبر سے کہا گیا کہ یہ دور رسالت میں تو نہیں ہوا، آپ نے فرمایا میں نے بھی یہ سوچا تھا، لیکن جس طرح اللہ نے عمر کا سینہ کھولا میرا سینہ شرح صدر ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین مکرم، آپ دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک محبوب ساتھی کا ذکر پاک کس محبت، عقیدت، احترام اور وارفتگی سے ہو رہا ہے. ہمیں ایک وقفہ مختصر لینا ہے درود پاک کا. یہ ذکر خیر اسی طرح جاری رہے گا. ہم بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ناظرین محترم، صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید عرض کرتا ہوں آپ کو. ہم ذکر خیر کر رہے ہیں امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا. اب ہم جو گفتگو کریں گے اگرچہ یہ متقاضی ہے کہ ایک ایک نقطہ ایسا ہے کہ ایک ایک پوری کتاب اس پر لکھی جا سکے گی، لیکن ہم ظاہر ہے اپنی استطاعت اور وقت کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ چاہیں گے کہ بہت نمایاں نکات آپ تک پہنچ سکیں اور اس سے ہم اپنے ایمان کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی وابستگی کی تجدید کر سکیں. پروفیسر سعید صاحب، دور خلافت حضرت عمر فاروق اعظم کا اور آپ کا احساس یہ کہ جو حاکم ہے وہ ذمہ دار ہے، کیسا جملہ آپ نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے، اور پھر شان رسالت اور ختم نبوت کا تحفظ آپ نے کیسے کیا، انتظامات میں ایسی مثالیں قائم کی کہ دنیا یاد رکھے گی، فتوحات اللہ تعالیٰ نے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ وہ جو فتح مبین ہے اور انا فتحنا لک وہ بھی یعنی اس کا اطلاق حضرت عمر فاروق کے عہد پر بہت ہی خصوصی طور پر ہوتا ہے. کیسے عظیم فیصلے کیے، اللہ نے سپہ سالار ایسے دیے، مشیر ایسے عظیم عطا فرمائے. ارشاد کیجیے. جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ ایک ایک نقطے پر گھنٹوں تک، بالکل ایسا ہی ہے. بات یہ ہے
کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد اسلام کے ساتھ جس خلوص کا مظاہرہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کیا، اس کی بنا پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے نہ صرف یہ کہ آپ کو اپنا وزیر بنایا، بلکہ فرمایا کہ عمر میری آنکھ اور کان ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ان باتوں کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص مجھے صدیق و فاروق رضی اللہ عنہ پر فضیلت دے گا وہ مفتری ہے، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ ان کی اپنی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس انداز سے اسلام میں آئے، جس انداز میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اسلام کی برکتوں کا مظاہرہ کیا، اور جس انداز میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حکمرانی کرتے دیکھا، اور جب ان کے سامنے وہ منظر آیا کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دنیا سے جا رہے ہیں تو وصیت فرما رہے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں اس خلافت کے دوران بیت المال سے جو کچھ لیا ہے، میرا مکان بیچ کر، میری جائیداد بیچ کر وہ بیت المال کو لوٹا دیا جائے۔ اس موقع پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ صدیق، بعد میں آنے والے حکمرانوں کو تم بڑی مشکل میں ڈال جا رہے ہیں۔ یہ ہے اسلامی فلاحی ریاست۔ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ کا خلیفہ بننا ہو گیا، اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی اس صداقت کو ایک لمحے کے لیے ہاتھوں سے نہ جانے دیا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مومن قرآن اور سنت نے یہ بتایا کہ مومن اس کو کہتے ہیں جو کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر اپنے دل و جان کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے والا ہو۔ قرآن نے ان کو مومن کہا ہے۔ ایمان کی یہ کیفیت، پھر اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی پوری زندگی خلافت کے دوران اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جو عزتیں دیں، جو رفعتیں دیں، جو ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو نبھایا، وہ اپنی یہ سعادت حاصل کی آپ نے۔ یعنی حیرت ہے کہ آپ بیٹھے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ بٹھا رکھا ہے۔ ایک سوالی آتا ہے، جب وہ سوال کرتا ہے، اپنا مسئلہ رکھتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں وہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بیٹھے ان کے پاس چلے جاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ عمر امیر المومنین آپ ہیں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے ان کے پاس بھیج رہے ہیں۔ فرمایا تجھے نہیں معلوم وہ میرے بھی مولا ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کے پاس جاؤ۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید القوم خادمہم، قوم کا سردار ان کا خدمت گزار ہوا کرتا ہے، اور اس خدمت گزاری میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے قیامت تک آنے والے شہنشاہوں کو جو نمونے دیے ہیں، ان کی مثالیں سامنے رکھتے ہوئے جو شخص اس راہ پر چلے گا پوری کائنات پر غالب آئے گا، دنیا کی کوئی قوت اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنی زندگی میں 3600 علاقے فتح کیے، اللہ اکبر، ان علاقوں میں 900 جامع مساجد قائم کی، 4000 کے قریب عام مساجد قائم کی، دنیا کا نظام ایسا کیا کہ عدل و انصاف تو محکمے قائم کیے، کیسے عدل و انصاف تو پروفیسر صاحب ایسا ہے کہ مثال بن گیا عدل فاروقی۔ قیامت تک جو شخص بھی عدل کی طرف لوٹے گا اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے گا عدل فاروقی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک سادہ انسان کی حیثیت سے اس انداز سے حکومت کی کہ بیٹھے ہوئے یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ان میں حاکم کون ہے اور رعایا کون ہے۔ اور پھر یہ کہ جب آپ کے سپہ سالار ابو عبیدہ بن الجراح، خالد بن ولید بھی رہے، عمر بن العاص بھی رہے، مثنہ بن بھی رہے، کتنے شاندار یعنی سپہ سالار ہیں، تاریخ اسلام کے بہترین سپہ سالار ہیں۔ جب یروشلم کو فتح کر دیا اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، یہ وہ منظر ہے جو قیامت تک آنے والے حکمرانوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ جب آپ کو کہا گیا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے بیت المال پر کتنا بوجھ ڈالا؟ ایک خادم لیا، اور اس اونٹ پر خادم کو بٹھایا، خود چلے، خود بیٹھے، خادم چلا، اور جب وہاں پہنچے
تو عمر رضی اللہ عنہ کے چلنے کی باری تھی، خادم کے سوار ہونے کی، خادم کہنے لگا کہ ہم غیر مسلموں میں جا رہے ہیں، اپنی شان دکھائیں، میں چلوں گا۔ فرمانے لگے کہ عمر کا کوئی کام دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، وہ اپنا ہر کام اللہ کو دکھانے کے لیے کیا کرتے ہیں، اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے۔ اور جب انہیں قریب آتے دیکھا، وہاں لوگوں نے پوچھا کہ کیا عمر وہ ہیں جو اونٹ پر سوار ہو کر آ رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ نہیں، عمر وہ ہے جو پیدل آ رہے ہیں، اونٹ کی باگ پکڑ رکھی ہے، جس نے خادم کو سوار کر رکھا ہے۔ یہ ہے وہ منظر لوگوں کے اندر رہنے کا۔ پھر آپ کس قدر امانت اور دیانت کے ساتھ بیت المال کی حفاظت کرتے تھے، حکمرانوں کی خبر گیری رکھتے تھے، ان پر نظر رکھتے تھے، اور مدینہ منورہ میں آنے والے اجانب کے ساتھ آپ کے حسن سلوک کی مثالیں تو قیامت تک کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کیا مسلمانوں کا اتنا عظیم خلیفہ 22 لاکھ یا 24 لاکھ مربع میل پر حکمرانی ہو، شام، یمن، فرش زمین پہ سوئے ہوئے سب کو زیر کر دیا ہو، اور وہ ایک خیمے کے باہر بیٹھ کر خاتون اول کو آنے والے کی مشکل کے حل کرنے کے لیے بھیج رہا ہو، کہاں آسمان لائے گا اس طرح کی مثالیں؟ تو آپ نے اپنے حسن عمل سے لوگوں کے دل جیتے، اور کیفیت یہ تھی پروفیسر صاحب کہ مظلوم قومیں آپ کو لکھ رہی تھی کہ آپ ہم پر حملہ آور ہو، ہم آپ کے دامن سے وابستہ ہونا نجات دہندہ بن کر، یہ ہے عمر فاروق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ برکاتی صاحب، اولیات حضرت عمر فاروق ایک پوری بحث ہے، اس میں مذہبی، دینی، سیاسی، اقتصادی، سماجی، ثقافتی، پتہ نہیں کتنے کتنے پہلو ہیں جن پر اب بھی ہمارا عمل ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے اخلاق اور کردار میں جو جامعیت تھی، خشیت الہی اور ہمدردی، اس پر کچھ روشنی ڈالیے آپ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو اخلاق اور کردار اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ ہر ایک بندے کے اندر جو شجاع بھی ہو، جو سمجھدار بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں لوگوں میں الگ الگ رکھی ہوتی ہیں اور بدرجہ اتم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جب ہم بات دیکھتے ہیں تو ایڈمنسٹریشن کے آپ بے تاج بادشاہ ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو آپ نے وہ ایڈمنسٹریشن قائم کر دی جو آج بھی دنیا کے 45 سے زائد ترقی یافتہ ممالک کے اندر موجود ہے، اور انہی کے بنائے ہوئے قوانین کو آج بھی عمر لاز کے نام پر دنیا قبول کرتی ہے۔ ہم کہیں گے کہ منتظم اعظم، منتظم اعظم، کوئی شک نہیں اس میں، اور وہ چیزیں دی ہیں جن کا اس سے پہلے کوئی تصور نہیں تھا۔ بالکل آپ دیکھیے برکاتی صاحب، معذرت چاہتا ہوں، دیکھیے رومن امپائر تھی موجود، ایرانی سلطنت موجود تھی، یہ مثالیں تھیں ساری، ایسے ایسے آپ کے محکمے قائم کیے اور ان میں ایسی ایسی اصلاحات کی جن کا ہمیں رومی قوانین میں اور ایرانی قوانین میں بھی نام و نشان نہیں، کوئی تصور نہیں ملتا۔ آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح پیدا ہونے والا بچہ، اس کی ڈیلیوری کے اخراجات، اس کے بعد میں غذا کے اخراجات، اس کی ماں کے اخراجات، اور اس کے بعد جب تک وہ بچہ کمانے کے قابل نہ ہو تب تک اس کے اخراجات آج دنیا میں نظر آتے ہیں۔ تو یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دیے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فوجیوں کو کتنے عرصے بعد ضرور چھٹی دینی چاہیے، بالکل کیسی کمال۔ اسی طرح جو آپ نے باقاعدہ زمینوں کی پیمائش کا سلسلہ شروع کیا، نیا نہری نظام جاری کیا، اسی طرح بلکہ اگر ہم اس چیز کو اس رنگ میں دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آج کی جدید دنیا صرف اپنی جدت پسندی سمجھتی ہے، 1400 سال پہلے وہ سب کچھ آپ امت کو دے چکے، اور آپ کا وہ مشہور قول آج بھی پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہے کہ آپ پہلے شہروں پر آبادی کا دباؤ نہ بڑھاؤ، نئے شہر آباد کرو، اور یہ کہتے ہوئے کوفہ اور بصرہ جیسے بڑے بڑے شہر بھی آپ نے بنائے، اور وہ بھی ایسے نہیں کہ بنا دیے بلکہ وہ پورے کے پورے ایک سینیریو بنا کر اور آباد رکھے، ہمیشہ بنا کر کے پانی میٹھا کہاں سے آئے گا، اس کا اخراج کہاں سے ہوگا، مین روڈ کتنے بڑے چوڑے ہوں گے، کتنے گھوڑے بیک وقت اس میں سے گزر سکے، چھوٹے کتنے، ایک ایک چیز کا خیال رکھ کے، قاضیوں کے آداب کیا ہیں، عاملوں کے آداب کیا ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہر جنگ جو ہے وہ چاہے کہیں پر لڑی جا رہی ہو، اس کا پورا پورا نقشہ بنا کر وہاں سے احکامات جاری کرنے، اور پھر یہ بڑی بات کہ وہاں سے آمد و رفت کے لیے، آمد الناس تک کے لیے بھی خط و کتابت کا سلسلہ شروع کرنا، اور یہ ساری چیزیں ایک طرف، دوسری طرف روحانی قوت ہے، یہ عمر
فاروق رضی اللہ عنہ ہے جو خط لکھیں تو دریائے نیل اپنا پانی جاری کر دے، جو کوڑا مارے زمین پر تو زمین کانپتی ہوئی اسی وقت تھم جائے، یہ عمر فاروق ہیں جو زمین پہ آرام کریں تو شیر ان کی حفاظت کریں، یا ساریہ کہیں تو آپ کی آواز ملک شام تک نہاں تک پہنچ جائے، اسی طرح یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو چلیں تو پھر ان کے سائے سے شیطان بھی بھاگ جائے، یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے جو لوگ ادھر جنگ کر رہے ہوں اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے گھروں کی خود حفاظت کر رہے ہوں۔ خلیفۃ المسلمین دنیا کے اندر ایسا کون سا ہے جو 22 لاکھ مربع میل فتح بھی کر رہا ہو اور پھر شہر کی جاگ جاگ کر وہ حفاظت بھی کر رہا ہو، اور پھر وہ عمر جو خدا کے خوف سے اتنے لبریز ہوں، اتنے ایسا حکمران تو اپنے کرو فر سے باہر نہیں آتا، لیکن آپ کی کیفیت یہ کہ جب ایک قوم کو دیکھا کہ انہوں نے شراب پی، اگلے دن آپ نے خود طلب کیا، انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ آپ نے کیسے پتا کیا کہ ہم نے شراب پی؟ فرمایا ہم نے خود دیکھا، تو کہنے لگے اللہ کا حکم تھا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، تم جاسوسی نہ کرو، تو آپ نے کیوں کی؟ آپ نے پکڑا نہیں کہ آیتیں پڑھتے اور ادھر سے شراب پیتے ہو، آپ نے خود کو سنبھالا۔ فرمایا عمر یہ تمہارے لیے بھی لائق نہیں تھا، زیبا نہیں تھا، یعنی خوف خدا ہو تو اس قدر زیادہ ہو، اتنا بڑا حکمران ایک مجلس شورا کا اجلاس منعقد کرے اور لوگوں کو، اپنی عوام کو، سب سے بڑی بات اس دور کی، آپ لوگوں کی زبان بند کرتے ہو، چاہے سوشل میڈیا پہ ہو یا کوئی اور محکمہ ہو، لیکن جب لوگ بولیں آپ کے اندر حق ہو تو پھر یہ چیزیں آپ کے آگے رکاوٹ نہیں بنتی۔ آپ نے وہاں اجلاس کیا کہ عورتوں کا حق مہر بہت زیادہ متعین ہو رہا ہے، لیمیٹیشن کر دیں۔ ایک خاتون اٹھ کے کہے کہ جب اللہ نے ہمارا حق متعین نہیں کیا تو تم کون ہوتے ہو؟ یہ کہتے ہوئے اجلاس برخاست کر دیں کہ عمر ابھی حضور کی امت میں عورتوں میں بھی قوت ہے کہ تو غلط ہوگا تجھے سیدھا کر دیں گے۔ یہ حکمران جب قبول کرتا ہے تو ایسا 17 پیوند لگے، آخری بات عرض کروں گا، جس کے لباس میں 17 پیوند لگے ہوں اور جب وقت شہادت ہو تو اس وقت وہ شخصیت مکروز ہو کر جائے جس کا کھانا سب سے سادہ ہو، تو کدھر سے اتنا پیسہ لے کر کدھر خرچ کیا ہے؟ وہ آنے والے جو لوگ مسلمان ہونے یا دیگر غربا فقراء ان پر اپنا قرض اٹھا کر لوگوں کو دیا کرتے تھے اور جاتے ہوئے بھی بیت المال کے مکروز ہو کر گئے ہیں۔ اور وہ بات ہمیں قطعاً بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ آج اگر دنیا کے اندر مسلمانوں کا راج ہے تو وہ خلیفہ راشد ثانی جو لاسانی تھے، لاسانی ہیں اور لاسانی رہیں گے۔ جب ہم بات کریں گے قوت کی تو حیدر کرار نظر آتے ہیں، تو جب ہم بات کرتے ہیں عدل و وفا کی تو حضرت فاروق اعظم نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب بشارت صاحب، حضرت فاروق اعظم کی ازدواجی زندگی کے بارے میں، آپ کی اولاد پاک کے بارے میں، پھر فاروقی خاندان عہد بعہد کیسے کیسے بڑے لوگ پیدا کیے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اوقات کے اندر متعدد نکاح کیے۔ آپ کی ایک جو زوجہ ہیں وہ حضرت عثمان بن مظعون کی ہمشیرہ ہیں، حضرت زینب بنت مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی والدہ ہیں حضرت حفصہ بنت عمر کی، حضرت عبداللہ ابن عمر کی اور حضرت عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی۔ آپ کی ایک زوجہ کا نام جمیلہ ہے اور ان کا نام نبی علیہ السلام نے آسیہ سے جمیلہ رکھا تھا۔ یہ والدہ ہیں حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور پھر آپ کی ایک زوجہ وہ ہیں جن کے ساتھ آپ نے نکاح اس لیے فرمایا کہ خاندان رسول سے ایک نسبت قائم ہو جائے۔ سیدہ خاتون جنت اور مولا حیدر کرار کی شہزادی حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ جو آپ کے نکاح میں آئیں، اور یہ والدہ ہیں حضرت زید اور حضرت رقیہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کے 10 شہزادوں کا ذکر کتب سیر میں موجود ہے اور 5 شہزادیوں کا ذکر موجود ہے۔ آپ کی ایک شہزادی کا نام ہے حضرت رقیہ بنت عمر، ایک کا نام ہے زینب بنت عمر، ایک کا نام ہے فاطمہ بنت عمر، حفصہ بنت عمر اور جمیلہ بنت عمر۔ ان ناموں سے رحماء بینہم کی خوشبو بکھرتی نظر آتی ہے، اور پھر خون فاروقی کا جو رنگ ہے وہ ہمیں عہد بعہد نظر آتا ہے۔ بالخصوص اگر بر صغیر پاک و ہند کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں ہزاروں غیر مسلموں کو دامن اسلام سے وابستہ کرنے والے زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فاروقی النسل ہیں، اور پھر اکبر کے خود ساختہ دین اکبری کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک کر مظہر جلال فاروقی بن کر اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہونے والے امام ربانی مجدد الفسانی آپ فاروقی خون رکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح بر صغیر پاک و ہند کے اندر علم تفسیر اور حدیث کے والا سے علم و دانش کا پرچم مغلیہ دور میں بلند کرنے والے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، آپ بھی خون فاروقی رکھنے والے فاروقی النسل ہیں۔ جہاں تک آپ کی شہادت کا ذکر ہے تو 26 ذی الحجہ کو آپ اس وقت زخمی کیا گیا جب نماز فجر کے لیے آپ
मुसल्ला इमामत पर मौजूद थे। यकम मुहर्रम उल हराम को आपकी शहादत होती है। शहादत से कबल आपने अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को सैयदा आयशा पाक के दरवाजे पर भेजा और कहा कि ये मेरी दरख्वास्त उनसे पेश करो कि अगर वो इजाजत दें तो चूंकि हुजरा उनका है, वो इजाजत दें तो मैं नबी अलैहिस्सलाम के पहलू में दफन होने की इजाजत मांगता हूँ। 22.5 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान दरख्वास्त भेजकर पैगाम दे रहा है कि अपनी माओं का एहतराम इस तरह करना चाहिए। और जब हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर जवाब लाते हैं कि सैयदा आयशा पाक फरमाती हैं कि जगह मैंने अपने लिए रखी थी, कायनात इंसानियत में ऐसा इसार किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन हजरत उमर की इस्लाम के लिए खिदमात इतनी है कि मैं उमर की जात को अपनी जात पर तरजीह देते हुए वो जगह हजरत उमर को पेश करती हूँ। तो आप उठ कर बैठ गए। आपने फरमाया मैंने रूम को फतह किया, फारस फतह किया, मिस्र पे इस्लाम का झंडा लहराया। मुझे इतनी खुशी कभी नहीं मिली जितनी खुशी नबी अलैहिस्सलाम का कुर्ब और पड़ोस मिलने पर हुई। हजरत उमर जब दुनिया से रुखसत हुए तो हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुझे सरकार ने फरमाया था कि मेरी उम्मत में एक आहनी कला है, जब तक वो मौजूद रहेगा फितने नहीं आएंगे, फितनों का दरवाजा बंद रहेगा। मैंने अर्ज किया हुजूर वो कौन है? फरमाया वो उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु की जात है। जब तक उमर इस उम्मत में मौजूद रहेंगे फितनों का दरवाजा बंद रहेगा। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे जिब्रील ने कहा कि जब हजरत उमर दुनिया से जाएंगे तो इस्लाम उमर की मौत पर रोएगा। इसलिए रोएगा जो मौला अली उल मुर्तजा ने कहा, उमर ने अपने बाद वालों को मुश्किल में डाल दिया कि निजाम हुकूमत का वो मयार दिया कि बाद वाले शायद उस मयार पर पूरा ना उतर सके। और ये हजरत उमर हैं जिनके लिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत के दिन हक सबसे पहले जिससे मुसाफा करके जन्नत में दाखिल करेगा वो हजरत उमर होंगे। और मैदान हशर में आएंगे तो फरिश्ते झंडे लेकर इनकी सवारी के आगे चलेंगे और ऐलान करेंगे, ए मैदान हशर वालों पहचानो ये हजरत उमर है जिन्होंने इस्लाम को इज्जत दी है और जिन्होंने इस्लाम को वकार बख्शा है। हर एक ने इस्लाम से इज्जत पाई है, लेकिन अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम का ताज जिसके सर पर सजा वो हजरत उमर की जात नजर आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत ममनून हूँ आपकी तशरीफ़ आवरी का। बहुत ही उम्दा गुफ्तगू हुई, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, आज के अखबार रोज़नामा 92 न्यूज़ में अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फ़ारूक आज़म के ज़ेर उन्वान बहुत उम्दा मज़मून है, आप मुलाहिज़ा फरमाइएगा। प्रोग्राम की तफसील जानने के लिए सुबह नूर के एक्स को फॉलो करें, हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, प्रोग्राम देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह फरमाएँ। अब आप और हम सब मिलकर लगाएंगे नारे मकसद पाकिस्तान, जो हमारे दिल की आवाज़ है, हमारे रूह की आवाज़ है। और उसके बाद हम सुनेंगे जनाब अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी साहब की बहुत ही उम्दा आवाज़ में जनाब साहिबजादा मोहम्मद लतीफ़ साजिद चिश्ती साहब की मनक़बत। आइए नारा लगाते हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब कुरैशी साहब। हज़रत फारूक आज़म को मिला रुतबा बड़ा, मुक्तदा अस्हाब के हैं, औलिया के पेशवा हज़रत फारूक आज़म। उनके रुके से दरिया नील, उनके रुके से रवा है आज तक दरिया नील। नाम नामी है उमर का रंजो बला, नाम नामी है उमर का। हो
اپنے لکھ لیا جس نے ہے اس میں عمر سینے پہ اپنے لکھ لیا اللہ کے احکام نافذ یوں کیے تھے آپ نے اللہ کے احکام نافذ یوں کیے تھے آپ نے ہر گھڑی پیش نظر رکھی رضائے مصطفیٰ مومنوں پہ جنگ کے میدان میں مشکل جب پڑی مدینے سے صدا یا ساریہ یا ساریہ دشمن فاروق سے اپنا تعلق کچھ نہیں حامی فاروق ساجد ہے ہمارا دلربا حضرت